بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یونٹ نمبر 4 کو اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ ہے کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگینزم۔ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ کلاسیفیکیشن کیا ہوتا ہے اور پھر کون کون سے کیٹیگریز میں آرگینزمس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور پھر ہم نے اس میں اینیمل کے بارے میں پڑھا تھا، اور اینیمل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے پھر دو میں، ایک تھا ورٹیبریٹس اور دوسرا تھا انورٹیبریٹس۔ تو ورٹیبریٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کو پھر مزید 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا اور ان کی جو کریکٹرسٹکس تھے وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم نے ڈسکس کر لیے، لیکن اس میں انورٹیبریٹس رہ چکا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ انورٹیبریٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ انورٹیبریٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو انورٹیبریٹس یہ بالکل الٹ ہے ورٹیبریٹس والے آرگینزم کے۔ مطلب یہ ہے کہ ورٹیبریٹس میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ بیک بون موجود ہوتا ہے، لیکن جو انورٹیبریٹس ہے یہاں پہ کوئی بھی بیک بون وغیرہ موجود نہیں ہوتا، یہاں پہ یہ کچھ بھی چیزیں یہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اگر انورٹیبریٹس میں بیک بون موجود نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو کریکٹرز ہیں اس میں مسنگ ہوتے ہیں جو ورٹیبریٹس میں تھے۔ اور پھر انورٹیبریٹس کو تقریباً 9 کنگڈمز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ 9 کنگڈمز آپ کے بک میں نہیں ہیں۔ یہ جب آپ لوگ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر تک چلے جائیں گے تو وہاں پہ پھر آپ لوگ ڈسکس کریں گے کہ انورٹیبریٹس کو کون کون سے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کچھ مین چیز کی، یا جو ایسے آرگینزمس کی جو کہ آپ لوگوں کے بک میں بھی موجود ہے اور آپ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا۔ تو ان آرگینزم کی ہم صرف یہاں پہ ڈسکشن کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے آرگینزمس کو یہاں پہ ہم پڑھیں گے جو کہ آپ کے بک میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ نے دیکھے وغیرہ بھی ہوں گے یہاں پہ۔ تو انورٹیبریٹس کو پھر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، آپ کے بک میں جو موجود ہے وہ ہے ایک ورمز اور دوسرا ہے انسیکٹس۔ تو 2 چیزوں میں یہاں پہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ورمز اور انسیکٹس کو۔ تو سب سے پہلے ورمز کی بات کر لیتے ہیں کہ ورمز کیا ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی ورمز ہیں وہ سارے کے سارے ٹیوب لائک ہوتے ہیں۔ ٹیوب لائک کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک ٹیوب کی طرح لمبے ہوتے ہیں، لانگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر آرگینزم میں وہاں پہ کچھ بھی آرمز وغیرہ اور لیگز نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، بس وہ بالکل ٹیوب کی طرح لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں۔ پیراسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوسٹ کے باڈی کے اندر رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی آرگینزم کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں پہ رہ لیتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے خوراک حاصل کر لیتے ہیں، اور ان آرگینزم کے اندر وہ ڈیزیز کاز کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیراسائٹ وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو کہ کسی ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں۔ ہوسٹ کا مطلب کہ جہاں پہ یہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ رہ جاتے ہیں تو اس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پیراسائٹ ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں، وہاں پہ ڈیزیز کاز کر دیتے ہیں اور اپنے لیے وہاں سے خوراک حاصل کر لیتے ہیں، اور جس طرح میں نے بتا دیا ڈیزیز کاز کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ انفیکشن اس کے اندر یہ کاز کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ورمز وغیرہ رہتے ہیں پانی کے اندر، مطلب جو فریش واٹر ہے، اور کچھ ورمز رہتے ہیں سی کے اندر جو کہ میرین واٹر ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے ورمز وغیرہ موجود ہیں جو کہ لینڈز کے اوپر رہتے ہیں۔ لینڈز کا مطلب ہے جو کہ خشکی پہ رہتے ہیں۔ تو کچھ ورمز پانی کے اندر، کچھ فریش واٹر کے اندر، کچھ سمندر کے پانی کے اندر، اور کچھ زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ایسے آرگینزم موجود ہیں، بہت زیادہ ایسے ورمز موجود ہیں جو کہ ہمیں نقصان بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے آرگینزم ہیں جس کے ہمیں فائدے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہیومن باڈی کے اندر جو ورمز موجود ہوتے ہیں تو وہ ورمز کیا کر لیتے ہیں، وہ ہمارے باڈی کے اندر ڈیزیز کاز کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کھانا اس بچے کے صحت پہ یا اس انسان کے صحت پہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا، تو وہ کھانا کہاں پہ جاتا ہے، وہ تو کھانا کھاتا رہتا ہے لیکن وہ کھانا اس کو فائدہ نہیں پہنچا دیتا۔ تو وہ اسی وجہ سے نہیں پہنچاتا کیونکہ اس کے باڈی کے اندر ورمز موجود ہے، اور وہ جتنا کھانا کھاتا ہے وہ سارا کھانا وہی ورمز وہ وہاں سے کھا لیتے ہیں، تو اس کے باڈی کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، تو اسی وجہ سے وہ بندہ کمزور رہتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ تو اس کا دوسرا نقصان ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے اس کے کچھ نہ کچھ فائدے بھی موجود ہیں۔ کون سے فائدے ہیں؟ تو وہ ہے آرک ورم کی شکل میں۔ آرک ورم وہ ہوتے ہیں جو کہ زمین کے اندر رہتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے سوئل کو فرٹائل کر دیتے ہیں۔ سوئل فرٹائل کا مطلب یہ ہے کہ سوئل کو وہ ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ہم آسانی سے اپنی فصل کو گرو کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ہم اپنی فصل کو گرو کر لیں گے تو وہ آسانی سے وہاں پہ گرو ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوئل کی جو فرٹیلٹی ہے، وہاں پہ سوئل کو زرخیز بنانا، وہ اسی آرک ورم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ یہاں پہ بھی اس کا انوالومنٹ ہے۔ تو یہ تو تھے ورمز کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے انسیکٹس کے حوالے سے کہ انسیکٹس کا کیا رول ہے اور وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو انسیکٹس کے باڈی کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 پارٹس میں، جس میں پہلا ہے ہیڈ،
दूसरा है थोरैक्स और तीसरा है एब्डोमेन। हेड जो कि सर है उसका, थोरैक्स उसका जो गले वाला रीजन जिसको हम कहते हैं, और एब्डोमेन जिसमें उसका पेट वगैरह मौजूद है, जिसमें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। तो उसके बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और उसके अलावा उसके बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं एंटेना। एंटेना मतलब उसके बॉडी के ऊपर इस किस्म के 2 स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उसके सर के ऊपर, उसके हेड के ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उसको हम एंटेना कहते हैं। और ये एंटेना कर लेते हैं, स्मेल का काम कर लेते हैं और कुछ फील करते रहते हैं। मतलब ये है कि अगर वो किसी माहौल में मौजूद है और उसके इर्द गिर्द कोई उसका प्रेडेटर आ गया, उसका कोई शिकार करने वाला आ गया, या अगर वो किसी चीज का शिकार कर देता है वहां पे, तो उसी एंटेना की वजह से उसको फील होता है कि मेरे इर्द गिर्द कुछ न कुछ चीजें मौजूद हैं। तो वो वहां से या तो भाग जाता है, या अगर वो किसी के शिकार के लिए आया है तो उससे वहां पे पता चलता है कि मेरा शिकार यहाँ पे मौजूद है या वो नहीं है। तो इसी एंटेना की वजह से वो चीजों को स्मेल भी करता है और चीजों अपने इर्द गिर्द की चीजें को महसूस भी कर लेता है। इसके बाद उसके 2 आईज होते हैं, वो जो इंसेक्ट्स है जितने भी उसके अंदर 2 आईज होते हैं। और उसके अलावा 3 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स का मतलब ये है कि वहां पे उसके 6 पाँव होते हैं टोटल, लेकिन वो 6 पाँव जोड़ों के फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे 3 जोड़े होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, और टोटल वहां पे 6 लेग्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे बीज वगैरह जिसको हम हनी बी भी कहते हैं, और दूसरे किस्म के वेस्प वगैरह, ये सारे इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। लेकिन इसके अलावा ये फ्लाई वगैरह, ये भी जो हाउस फ्लाई होते हैं जिसको हम मच्छर कहते हैं सादा, वो भी मॉस्किटोज वगैरह, ये सारे के सारे इसी इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो हनी बीज, वेस्प्स हो गए, इसके अलावा ये हाउस फ्लाई हो गए, और उसके अलावा दूसरे मॉस्किटोज वगैरह, ये सारे इसी इंसेक्ट्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब ये इंसेक्ट्स से उसका ताल्लुक है। और इसके बॉडी के अंदर कोई भी बोन्स मौजूद नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसकी जो हार्डनेस है वो वहां पे काइटिन एक कंपाउंड है वो मौजूद होते हैं उसके बॉडी के अंदर, जो उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है और उसको सीधा खड़ा होने में मदद भी देते हैं। इसके अलावा जो बीज वगैरह होते हैं या वेस्प होते हैं, मतलब ये है कि कुछ इंसेक्ट्स में वहां पे उसके विंग्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स भी होते हैं, तो इसी वजह से वो फिर उड़ भी सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दोबारा सुन ले कि इंसेक्ट्स के बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें एक हेड है, दूसरा थोरैक्स है और तीसरा एब्डोमेन है। तो इसके अलावा उसके बॉडी के ऊपर, उसके हेड के ऊपर 2 छोटे छोटे एंटीना होते हैं, और उसी एंटीना की वजह से वो स्मेल कर सकते हैं इर्द गिर्द की चीज़ों को, कुछ इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द कुछ मौजूद है या नहीं है। इसके बाद उसके बॉडी के अंदर 2 आंखें होती है उसमें, और उसके साथ साथ 3 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। मतलब ये है कि टोटल 6 पाँव उसके होते हैं। इसके बाद उसका जो एग्जांपल मैंने बता दिया वो बीस हो गए, वेस्प हो गए, और हाउस फ्लाई और मॉस्किटो हो गए। और इसके बॉडी के अंदर कोई बोन्स वगैरह मौजूद नहीं होते, लेकिन उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं एक केमिकल जिसको हम काइटिन कहते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं इसमें जो कि जिसके पर होते हैं वो उड़ सकते हैं, जिस तरह हनी बी या वेस्प वगैरह। अब इसमें ऐसे इंसेक्ट्स मौजूद हैं, जिस तरह हमने वर्म्स के बारे में बात की कि ऐसे वहां पे वर्म्स मौजूद थे जो कि हमारे लिए कुछ फायदेमंद थे और कुछ हमारे लिए नुकसानदेह थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इंसेक्ट्स में भी ऐसे मौजूद है जो कि कुछ हमारे साथ फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कुछ हमारे एनिमी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो इंसेक्ट्स में लेट्स सपोज अगर हम बी की बात कर ले, हनी बीज की अगर हम बात करें, तो वो हमारे लिए एक किस्म के फ्रेंड्स के तौर पे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो हमारे लिए जो पोलिनेशन का काम कर लेते हैं। पोलिनेशन का मतलब ये है कि अगर फ्लावर्स ग्रो होते हैं तो वो फ्लावर्स के ऊपर चले जाते हैं, और फिर नए फ्लावर्स का उगना या वहाँ पे सीड्स की प्रोडक्शन होना, तो ये सारे चीज़ें इसी बीज की वजह से होते हैं। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए शहद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि एनिमीज के तौर पर भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पेस्ट वगैरह। पेस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर अटैक कर लेते हैं, हमारे फसल के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान और डिजीज उसमें काज कर सकते हैं। तो ये तो था यूनिट नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बता दिया कि इसमें ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। और फिर मैंने बता दिया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पहला है प्रोकैरियोट, दूसरा है प्रोटिस्टा,
فنجائی، پلانٹس اور اینیملس. تو یہ 5 گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتائے تھے. اس کے بعد پروکیریاٹس میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ اس کا ایگزامپل ہے بیکٹیریا، پروٹسٹا میں امیبا ہے، فنجائی کا ایگزامپل ہے مشرومز، اور پلانٹس میں جتنے بھی گرین پلانٹس آپ کو دیکھتے ہیں یہ سارے، اور اس کے علاوہ اینیملز میں ہیومنز، ڈاگز اور کیٹس وغیرہ آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آرگینزم ہیں ان کو 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا، لیکن یہ 4 گروپس ہم نے نہیں پڑھے، یہ آپ کے لیول کے نہیں ہے. جب آپ لوگ 9th کلاس میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ لوگ پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن آپ کے بک میں صرف اور صرف اینیملز کے بارے میں موجود ہے کہ پھر اینیملز کو پھر مزید کون کون سے گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو پھر اینیملز کو پھر مزید 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا، میں نے بتا دیا. ایک اس میں ہے ورٹیبریٹس اور دوسرا اس میں ہے انورٹیبریٹس. اینیملز کو پھر 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس. ورٹیبریٹس کے بارے میں نے بتا دیا کہ اس کو پھر مزید 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ورٹیبریٹس کو. اور ورٹیبریٹس وہ آرگینزم ہوتے ہیں جس میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے، اور 5 گروپس میں اس کو تقسیم کیا گیا جس میں فش، ایمپیبینس، ریپٹائلس، اس کے علاوہ میملس ہو گئے اور ساتھ میں برڈس ہو گئے. تو ان 5 میں اس کو تقسیم کیا گیا. لیکن انورٹیبریٹس کو بھی بہت سارے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن وہ آپ کے بک میں نہیں ہے. آپ کے بک میں جو سمپل 2 چیزیں ہیں وہ اس میں ہے ورمز اور انسیکٹس. ورمز میں نے بتا دیے کہ یہ ٹیوب لائک ہوتے ہیں اور یہ پیراسائٹ کے طور پہ بھی کام کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جن آرگینزم کے اندر یہ رہتے ہیں وہاں پہ یہ ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ پانی کے اندر بھی رہ سکتے ہیں، خشکی پہ بھی یہ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسیکٹس وہ اس کے باڈی کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، اس کے 2 آنکھیں ہوتے ہیں، اس کے 6 پاؤں ہوتے ہیں، 3 پیئر آف لیگس. اور ایگزامپل بیز اور ماسکیٹو وغیرہ اس کا ایگزامپل ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کا یونٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.